وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخری لوگ، آخری زمانے کے لوگ، اس کے جو پہلے والے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان پر لعن طعن کرنے لگے، تابعین تبع تابعین پر لعن طعن کرنے لگے، اولیاء کرام جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے محنتیں کی ان پر لعن طعن کرنے لگے۔ آج کا بچہ، آج کا نوجوان، آج کا نام نہاد اسکالر جب بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے بارے میں، ان فالورز کے بارے میں، ان ماننے والوں کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اولئک هم المؤمنون حقا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کوئی احسان ہے ہم پر کہ ہم ابھی تک چھوٹے چھوٹے دھچکے تو لگتے رہتے ہیں، لیکن آسمان سے پتھر برسنے کا اور جو ہے نا زمین میں دسے جانے کا اور چہروں کے بگڑ جانے کا ابھی تک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم منتظر ہیں، ورنہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 چیزیں جو بتائی ہے ان میں سے کوئی اس وقت معاشرے میں نہ ہو۔ وظہرت القائنات، گانا بجانے والی لڑکیاں عام ہو جائیں گی، والمعازف، آلات و لہو و لعب، یہ معاشرے میں کثرت اس کی ہو جائے گی۔ کدھر جا رہے ہیں؟ کہاں ہے ہمارا معاشرہ؟ یہ اسلام، مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کہ وظہرت القائنات کے معاشرے میں، اور اس کو آرٹ، ہر بندہ کیا عزت دار، کیا دیندار، ہر بندہ شادی بیاہ کے موقع پر بالکل آپے سے باہر ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بس اگر میں نے ناچ گانے کے بغیر اپنا یہ ایونٹ کر دیا تو سمجھ لو کہ یہ ایونٹ نہیں ہوگا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور ہمارے ملک میں نا مالداری دیکھنی ہو تو پھر آپ ہمارے اس ملک کے جو شادی بیاہ کے اور جو ہے نا مہندی کے اور اس طرح کے جو ایونٹ ہے دیکھ لو، بندہ سوچتا ہے کہ یار پاکستانیوں کے پاس تو پیسہ بے تحاشا ہے، لیکن اگر آپ نے غربت دیکھنی ہو تو غربت دیکھنے کے لیے پھر مساجد کا رخ کر لے۔ قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. فساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا جو فاسق ترین آدمی ہوتا ہے اسی کو سردار بنایا جائے۔ آج معاشرے میں دیکھ لے، جو زیادہ تیز ہو، چالاک ہو اور کہتے ہیں سمجھدار ہے، اس لیے اس کو قبیلے کا سردار بنایا جاتا ہے۔ اچھا، جس کو دین کی سمجھ ہے یا جو دین پہ چلنے والا ہوتا ہے اس کو تو معاشرے میں احمق سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے یار یہ دنیا کے معاملات کو نہیں سمجھتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی سمجھ دی ہوتی ہے وہ دنیا کے معاملات کو عام بندے سے بہتر اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال شرط یہ ہے کہ اس کو دین کی بھی صحیح سمجھ ہو۔ اگر دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے تو پھر یہ نہ یہ ادھر کا نہ ادھر کا، لیکن اگر کسی کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ دی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی بھی عام لوگوں سے اچھی سمجھ دی ہوتی ہے۔ آج جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے باغی آج ہمارے سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف چلنے والے لوگ ہمارے سردار ہیں۔ دین کا نام و نشان
ان کی زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آتا. ایسے لوگوں کو ہم نے اپنا بڑا بنایا ہوتا ہے اور اپنا سردار بنایا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس امت پر جو مختلف عذاب آئیں گے یہ ان مختلف عذابوں کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے. آپ کی عبادت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بھی کہتے رہے، صادق بھی کہتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے معاشرے میں سب سے زیادہ سمجھدار بھی سمجھا جاتا رہا. جب بھی کوئی مسئلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ بھی کرایا گیا. آپ فیصل بھی تھے، امین بھی تھے، صادق بھی تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت سے پہلے آپ نے مقامی لوگوں کی سرداری کو چیلنج نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکومت کو، سلطنت کو چھیڑا نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. دنیا میں نظام اللہ کا چلے گا، دنیا میں حکم فیصلہ اللہ کا چلے گا. لہذا دنیا میں جو اللہ کا نائب ہوگا وہی بڑا سمجھا جائے گا، وہی سردار ہوگا، اسی کے ہاتھ میں دنیا کی حکومت ہوگی، سلطنت ہوگی. تو سب سے پہلا وار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آپ کے اپنے چچا ابو لہب نے کیا. اور ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، کہ ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد، تم نے اس لیے ہمیں جمع کیا. جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت اتار دی ہے. تباہ تو وہ ہو گیا، برباد تو یہ ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کے ذاتی جو اعمال ہے یہ آپ کے اور آپ کا رب کا معاملہ ہے. اس میں آپ کو دنیا چھیڑتی نہیں ہے، آپ کو دنیا تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتی. لیکن جب آپ دنیا والوں کی سرداری کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، ان کے سلطنت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے. پھر وہی امین، وہی صادق، وہی فیصل جو فیصلے کرتے تھے نعوذ باللہ وہ مجنون بھی قرار دیے گئے، وہ ساحر بھی قرار دیے گئے، ان کو برا بلا بھی کہا گیا، ان کو پتھر بھی مارے گئے، ان کو لہو لہان بھی کیا گیا. سوائے اس بات کے اور کوئی تبدیلی آپ میں نہیں آئی تھی کہ آپ نے سرداروں کی سرداری کو چیلنج کر لیا تھا کہ سرداری کا جو حق ہے، بڑے بننے کا جو حق ہے، عظمت کا جو حق ہے، یہ صرف اسی آدمی کو ہے کہ جو رب کا نظام دنیا میں چاہتا ہے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، جو سب سے زیادہ فاسق ترین آدمی ہوگا وہ قبیلے کا سردار ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اگلی چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا بڑا، ملک کا صدر، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی اے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں یہ قوم کے ارذلہم، یہ رذیل ترین لوگ ہوں گے. یہ آخر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ڈھونڈنے سے بھی آپ کو ان میں کوئی ایسا بندہ جو امین ہو، عادل ہو، خیرخواہ ہو، دین پہ چلنے والا ہو، ایسا بندہ نہیں ملے گا. اور ہم دھڑلے سے بھئی یہ نہیں اچھا ہے، ہمارے
تانے کچہری میں کام آتا ہے. بھائی تانے کچہری میں کام آتا ہے نا، آپ بندہ اسی کو کرتا ہے کہ جو آپ کے ناحق کو حق ثابت کرتا ہے. تانا کچہری میں جو بندہ کام آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام کرانے والا ہے یہ خود اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تانا کچہری کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے آپ کو؟ چوری کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، معاشرے کا ناسور ہے جو آپ تانا کچہری کی چکریں لگا رہے ہیں، اور آپ ایسے بندے کو جو ہے نا چن رہے ہیں، اس کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو آپ کا برائی میں کام آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، کہ قوم کا جو زعیم ہوگا، بڑا ہوگا، سردار ہوگا، حاکم ہوگا، حکمران ہوگا، جج ہوگا، ارذلہم، یہ قوم کا رذیل ترین آدمی ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، بہت خطرناک بات ہے. کسی آدمی کی عزت صرف اس لیے کی جائے گی کہ لوگ اس کے شر سے بچتے ہیں اور اس کے شر سے ان کو ڈر لگتا ہے. آج معاشرے میں تقریباً 99.99% جو لوگ کسی کی عزت کرتے ہیں اس کی وجہ سوائے اس کے کوئی نہیں ہوتی. اگر آپ جو دفتر میں ہے، اگر آپ کا بڑا ہے دفتر میں، آپ کا بالا افسر ہے، آپ اس کی عزت، اس کا احترام سوائے اس کے کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ اگر میں اس کی عزت نہ کروں، اس کا احترام نہ کروں، اس کو جی سر یس سر نہ کہوں تو یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا. مخافۃ شرہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرے کا سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں. یہ خود بھی بدترین ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کرے. گویا کہ اس میں عزت کرنے والی کوئی صفت ہی نہیں ہے. نہ وہ صادق ہے، نہ وہ امین ہے، نہ وہ سچا ہے، نہ امانت دار ہے، نہ خیر خواہ ہے، نہ دیانت دار ہے. اور ہر بندہ جانتا ہے کہ بھائی اس میں کوئی خوبی نہیں ہے سوائے اس کے کہ نظام میں یہ مجھ سے عہدے میں بڑا ہے اور میں صرف اس کی اس لیے عزت کر رہا ہوں کہ اس نظام میں، جس نظام کے ساتھ میری روزی روٹی منسلک ہے، اس کی بے عزتی کرنے یا اس کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے میری جو ہے نا روزی روٹی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی عزت اور اس کے احترام ہو. اور آپ دیکھ لیں آج معاشرے میں عزت احترام جو کیا جاتا ہے بس اس ڈر سے کیا جاتا ہے کہ کہیں مجھے، ہمارے جتنے بھی ملک میں نظم ہے، قوانین ہے، تو ان قوانین کا بھی عزت اور احترام صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں میں اس میں نہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرخ آندھی، زمین میں دسے جانے، آسمان سے پتھر برسنے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کوئی احسان ہے ہم پر کہ ہم ابھی تک چھوٹے چھوٹے دھچکے تو لگتے رہتے ہیں لیکن آسمان سے پتھر برسنے کا اور جو ہے نا زمین میں دسے جانے کا اور چہروں کے بگڑ جانے کا ابھی تک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم منتظر ہیں. ورنہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 13 چیزیں جو بتائی ہے ان میں سے کوئی اس وقت معاشرے میں نہ ہو. اگلی چیز آپ نے بتائی ہے وظہرت القائنات، گانا بجانے والی لڑکیاں عام ہو جائیں گی. والمعازف، آلات و لہو و لعب، یہ معاشرے میں کثرت اس کی ہو جائے گی. آج ہماری کوئی شادی، کوئی ایونٹ، کوئی خوشی گانے بجانے کے بغیر نہیں ہے. آپ معاشرے میں اگر وہ کل کسی نے لکھا تھا، میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر
ہمارے ملک میں نا مالداری دیکھنی ہو تو پھر آپ ہمارے اس ملک کے جو شادی بیاہ کے اور جو ہے نا مہندی کے اور اس طرح کے جو ایونٹ ہے دیکھ لو. بندہ سوچتا ہے کہ یار پاکستانیوں کے پاس تو پیسہ بے تحاشا ہے. لیکن اگر آپ نے غربت دیکھنی ہو تو غربت دیکھنے کے لیے پھر مساجد کا رخ کر لے کہ بھائی وہاں مساجد میں جو سٹاف ہوتا ہے, مساجد میں جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی تنخواہوں کا پوچھ لو تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے ہمارے ملک غربت کے بالکل آخری درجے پر ہے کہ یہاں جو ہے نا غربت ہی غربت ہے. آپ کا کوئی پروڈکٹ, آپ کی کوئی چیز جو اس وقت بیچی جا رہی ہے, چاہے وہ کسی اشتہار کا حصہ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی اشتہار ہو, چاہے پرنٹ میڈیا پر اشتہار ہو, چاہے روڈ کے اوپر کوئی اشتہار ہو, آپ کا اشتہار آپ کے پروڈکٹ کا حسن آج لڑکی کو بنا دیا گیا ہے, اور وہ بھی برہنہ کہ جب تک اس لڑکی کی تصویر نہ ہو پروڈکٹ نہیں بیچی جا سکتی. کدھر جا رہے ہیں؟ کہاں ہے ہمارا معاشرہ؟ یہ اسلام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کہ وظہرت القائنات کے معاشرے میں, اور اس کو آرٹ, پہلے ہم کہتے تھے نا جو گانا بجانا کرتا تھا, جو شادی بیاہ پہ ناچتا تھا, اس کو ڈوم کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ ڈوم ہے. باقاعدہ ہم ان کے کوئی قبیلہ ہوتا تھا, کوئی خاص لوگ ہوتے تھے. اب تو من حیث القوم ہم سب تقریباً ڈوم بن چکے ہیں. ہر بندہ کیا عزت دار, کیا دیندار, ہر بندہ شادی بیاہ کے موقع پر بالکل آپے سے باہر ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بس اگر میں نے ناچ گانے کے بغیر اپنا یہ ایونٹ کر دیا تو سمجھ لو کہ یہ ایونٹ نہیں ہوگا, اس کا ثواب نہیں ملے گا. اور حالانکہ شادی یہ عبادت ہے, اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اس عبادت والے عمل کو بھائی نکاح ہو رہا ہے, نکاح ہوتے ہوئے ٹھیک ہے جی وہ میوزک بند کر دے. بھائی اگر میوزک بجانا اتنا ہی ضروری ہے تو نکاح کے دوران کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ چلنے دیا جائے نا. اگر ناچ گانا اتنا ہی ضروری ہے تو جب قرآن کی تلاوت سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر اس کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ پھر بھی چلنے دیا جائے. لیکن جب نکاح کا وقت آتا ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت کا وقت آتا ہے, تو یہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے جی میوزک تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے تاکہ ابھی نکاح ہو جائے, پھر اس کے بعد بجا لینا. تو نکاح سے پہلے بھی میوزک اور نکاح کے بعد بھی میوزک, یہ تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس سے پہلے بھی کوئی اچھی بات کر لے, آخر میں بھی اچھی بات کر لے تاکہ دعائیں اچھے اعمال کے بیچ میں آ جائے اور قبول ہو جائے. وظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور, شراب. یہ ابھی نچلی کلاس میں الحمدللہ یہ چیز ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے, البتہ اپر کلاس میں یہ پانی کی طرح پی جاتی ہے. وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامہ اولها, اور اس امت کے آخری لوگ, آخری زمانے کے لوگ, اس کے جو پہلے والے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان پر لعن طعن کرنے لگے. تابعین تبع تابعین پر لعن طعن کرنے لگے. اولیاء کرام جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے محنتیں کی, ان پر لعن طعن کرنے لگے. آج کا بچہ, آج کا نوجوان, آج کا نام نہاد اسکالر جب بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے بارے میں, ان
فالورز کے بارے میں، ان ماننے والوں کے بارے میں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اولئک هم المؤمنون حقا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اللہ نے سورہ انفال کی بالکل آخری آیت سے پہلی والی آیت میں اللہ کا فرمان ہے، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین صحابہ کا ذکر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انصار صحابہ کا ذکر کیا، اور یہ فتح مکہ کے موقع کی آیت ہے۔ گویا کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیت اللہ تبارک و تعالی فرما رہے یہ جتنے بھی صحابہ ہے، اس سے پہلے انصار ہے یا مہاجرین ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے ٹکے سچے مسلمان ہے، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے بعد کہ ان کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ لے، آپ نے فرمایا یہ بھی آپ ہی میں سے ہے، آپ کے پیرو ہے، آپ کے ماننے والے ہیں، ان کا بھی حکم یہی ہے۔ آج جنا ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے فالورز کو بڑھانے کے لیے جنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب کو یا ان میں سے بعض کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، وہ دین کی بنیاد ہے ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ آندھی آئے گی، زمین میں دسا دیے جاؤ گے اگر امت کے آخری لوگ پچھلے والے لوگوں پر، ابتدائی لوگوں پر لعن طعن شروع کر دے، ان کو برا بھلا کہہ دے۔ یہ 13 نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اگر یہ 13 نشانیاں یا ان میں سے بعض امت میں آ جائے تو آپ نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا، چاہیے کہ انتظار کیا جائے اس وقت ریحًا حمراء، سرخ آندھی کا، وزلزلہ، زلزلے کا، وخسفاً، زمین میں دس جانے کا، ومسخاً، اور چہروں کے مسخ ہونے کا، وقذفاً، اور آسمان سے پتھر برسانے کا انتظار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو۔ اگر یہ جو نشانیاں ہے جنا کلی یا بعض اگر ہے افراد میں یا من حیث القوم، اپنے آپ سے نکالنے کی ضرورت ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔